صلی وسلم ابدا علی حبیب فإن من جودك دنیا ودواتها فإن من جودك دنیا ودواتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کے احسان اور اس کی مہربانی سے پاکستان بھر میں ہمارے وہ مسلمان جن پر اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں، خاص کرم فرمایا اور اپنے گھر کا مہمان بنایا ہے، آج ان کا پہلا دن ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ مہمان تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مہمان ایسا ہوتا ہے کہ میزبان کہتا ہے کہ یار یہ آئے ہی نہ۔ ایک مہمان ایسا ہوتا ہے کہتا ہے چلو آ جائے، کھا پی کے چلا جائے۔ ایک مہمان ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ اتنی محبت ہوتی ہے، اتنا پیار ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے بس آ جائے، جانے کا نام ہی نہ لے۔ اے ابر کرم تھم تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے، جب وہ آ جائے تو اتنا برس، جم جم کے برس کہ وہ جا نہ سکے۔ یہ ہے معتکف کی مثال کہ عام کسی کے گھر میں جائیں تو شاید ایک دن میں، دو دن میں تھک جائے، لیکن معتکف وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے اندر 10 دنوں کا مہمان ٹھہراتا ہے۔ نہ صرف 10 دنوں کا بلکہ 10 دن دے کر ساتھ پیغام دیتا ہے کہ صرف یہ 10 دن نہ سمجھنا، آگے بھی آنا چاہو تو ظہر کے وقت بھی میری مسجد کھلی ہوگی، عصر کے وقت بھی مسجد کے دروازے کھلے ہوں گے، مغرب کے وقت بھی دروازے کھلے ہوں گے، عشاء کے وقت بھی کھلے ہوں گے، اور اگر صبح بھی آنا چاہو فجر کے وقت بھی دروازے کھلے ہوں گے۔ تو یہ معتکف کی مثال ہے، اللہ معتکف سے کتنا پیار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو 10 دنوں کا اعتکاف ہے نا، کل آپ نے فضیلتیں سنی تھی، یہ تو 10 دنوں کا اعتکاف بیٹھے ہیں۔ سرکار نے فرمایا من اعتکف نفسہ ما بین المغرب والعشاء، صرف جو مغرب کی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، پھر وہ مسجد میں بیٹھ جائے، لم یتکلم، وہ کسی کے ساتھ کلام نہ کرے، کسی کے ساتھ گپ شپ نہ کرے، صرف بیٹھ جائے، یا قرآن کی تلاوت کرے، یا درود پاک پڑھے، یا اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کہے، یا نماز نفل پڑھے، اجر پتہ کیا ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ پر فرض ہے کہ اس بندے کے لیے جنت میں حسین محل تیار فرما دے۔ یہ صرف مغرب اور عشاء کے درمیان ہے، تو آپ اندازہ لگائیں۔ اور یہاں پر ایک خاص لفظ جو جس پر آج میں نے بحث کرنی ہے، فرمایا لم یتکلم، وہ کسی سے بات نہ کرے۔ ہمارے ہاں شوقین ہیں دوست ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہوتی ہے، اور بالخصوص نوجوان طبقہ جو رجحان ادھر آ گیا نا جی، اب نوجوانوں کا، اللہ کرے اعتکاف کے تقاضوں کو پورا کر کے اعتکاف کریں۔ میں سمجھتا ہوں یہ نوجوان در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، اس جوانی کے اندر جس نے توبہ کر لی نا، ایک جوان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبرستان سے عذاب کو ختم فرما دیتا ہے۔ اچھی بات ہے۔ لفظ ہے لم یتکلم، وہ کسی سے بات چیت نہ کرے۔ معتکف کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اب وہ جب اللہ کے گھر میں آیا ہے نا، دنیا کو چھوڑ کر
وہ ایک راہ طریقت پر چل رہا ہے، راہ سلوک پر چل رہا ہے، سلوک کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ اب اسے چاہیے، حضرت حکیم لقمان نے فرمایا تھا کہ کم گفتن کم خوردن کم خفتن عادت گیر، فرمایا معتکف ہو یا عام مسلمان، اس کی شان یہ ہے کم خوردن، کھائے تو کم کھائے، کم خفتن، سوئے تو کم سوئے، کم گفتن، بولے تو کم بولے۔ جب یہ تین چیزوں پر عمل کرے گا اللہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما دے گا۔ یہ عام بندے کے لیے ہے، تو معتکف کو بھی چاہیے جب تک خاص کوئی اشد حاجت نہ پڑے تب تک ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی نہ کرے۔ یہ نہیں کہ بھئی تم کہاں ہوتا ہے، کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو، یا چلو اعتکاف کے بعد ملیں گے، اعتکاف کے بعد میرے پاس آنا، یہ چیزیں اچھی ہیں، لیکن معتکف کے لیے فرمایا یہ چیزیں بھی نہ کرے۔ بغیر کسی سخت حاجت کے مسجد سے باہر نہ جائے، بغیر کسی سخت حاجت کے کسی سے بات چیت نہ کرے، صرف اس لیے بات کرے کوئی اشد مجبوری ہو، کسی سے کوئی چیز منگوانی ہو، کسی سے کوئی چیز مانگنی ہو، وہ اشد مجبوری ہو تب کرے۔ اور فرمایا کہ جب معتکف مسجد میں بیٹھے تو اسے چاہیے کہ مسجد کا بھی خیال کرے، صفائی کے لحاظ سے اپنا بھی خیال کرے، اپنے ہمسائے کا بھی خیال کرے۔ یہ چیزیں 10 دن جو ہوتی ہیں نا، آپ گویا کہ لوہا ہیں، اب بٹھی میں پک رہے ہیں، چاند رات کو آپ سے چیزیں بنائی جائیں گی، کوئی سونا بنے گا، کوئی ہیرا بنے گا، کوئی چاندی بنے گا۔ یہ تب ہوگا جس نے بہت اچھا اعتکاف کیا ہوگا، اللہ اسے ہیرا بنا دے گا۔ جس نے اسے کم اعتکاف کیا ہوگا اللہ اسے سونا بنا دے گا۔ جس نے اس سے کم کیا ہوگا اللہ اسے چاندی بنا دے گا۔ ہر بندہ چاہتا ہے یار ہیرا اچھا ہوتا ہے، اگر ہیرا بننا ہے تو پھر اعتکاف کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہوگا۔ عام بندے کے اندر اور معتکف کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ کل میں نے جملہ عرض کیا تھا۔ حضرت امام مالک بہت بڑا ایک نام ہے، امام مالک فقہ مالکیہ کے بانی۔ آپ کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی حضور میرے گھر کے باہر سے ایک بادشاہ گزرتا ہے اور اس کے وزراء، اس کے نوکر چاکر جو ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں چراغ ہوتے ہیں، وہ چراغ لے کر آگے چل رہے ہوتے ہیں، بادشاہ پیچھے ہوتا ہے، یہ چراغ لے کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، بادشاہ آگے ہوتا ہے۔ وہ چراغ جب لے کر چلتے ہیں، میرے گھر کی دیوار سے گزرتے ہیں تو ان کی روشنی میرے گھر میں آتی ہے۔ اب مسئلہ یہ پوچھنا، توجہ سے مسئلہ یہ پوچھنا ہے، وہ جو روشنی میرے گھر میں آتی ہے کیا اس روشنی کو استعمال کرتے ہوئے میں اپنی سوئی کے اندر دھاگا ڈال سکتی ہوں؟ کتنا باریک مسئلہ ہے۔ پہلے تو امام مالک نے فرمایا ہاں ڈال سکتی، جائیں۔ پھر ذہن میں آیا کہ اتنا باریک مسئلہ، پھر بلایا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ عرض کی حضور میں بشر حافی کی بہن ہوں، اور بشر حافی وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کا مقام عطا فرمایا تھا، اور وہ حضرت بشر حافی ہیں کہ جن کے راستے میں کبھی کسی جانور نے پیشاب نہیں کیا تھا۔ حضرت بشر حافی وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ولایت کے 74 درجات عطا فرمائے تھے۔ آپ نے عرض کی، اس خاتون نے عرض کی حضور میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ پہلے آپ نے مسئلہ بتایا تھا، اور مسئلہ ہے بھی یہ کہ ڈال سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں تیرے لیے جائز نہیں ہے، عام لوگ اگر ڈالیں ان کے لیے جائز ہے، وہ سوئی میں دھاگا ڈالنا چاہے، وہ روشنی استعمال کرنا چاہے کر سکتے ہیں، لیکن تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ کہا حضور کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہارا گھر متقیوں کا گھر ہے۔ اب یہی مثال میں آپ کے لیے دوں گا۔ عام اگر باہر سے نمازی آتا ہے، وہ نفل نہیں پڑھتا، بیٹھ جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بیٹھ کر نفل پڑھتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن معتکفین، آپ اللہ کے مقربین ہیں، آپ اللہ کے قریبی ہیں، اللہ نے آپ پر فضل کیا ہے کہ گناہوں کی دلدل سے نکالا ہے، اپنی جنت میں بٹھایا ہے۔ آپ کے لیے حکم ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا مستحب کام وہ کرنا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے آپ نے بچنا ہے، یہاں تک کہ نفل بھی ہے نا، حالانکہ بیٹھ کے پڑھے تو ہو جاتے ہیں، لیکن معتکف کے لیے کہ وہ نفل بیٹھ کے نہ پڑھے، وہ کھڑے ہو کر نفل پڑھے، کیونکہ کھڑے ہو کر نفل پڑھنے سے پورا ثواب ملتا ہے، بیٹھ کر نفل پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے۔ اور معتکف عام نہیں ہے، میں نے ایک صوفی کا قول بیان کیا تھا،
عام اولیاء کرام کے لیے صرف 5 وقت کی نماز کا پڑھنا گناہ ہے، جو 5 وقت کی صرف اولیاء کے لیے، ولیوں کے لیے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ عام بندے تو نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے خاص بندے ہیں، یہ تو مقربین ہیں، یہ تو صالحین ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا ان کے لیے حکم ہے کہ نماز مغرب کے بعد اوابین پڑھیں، فجر کے بعد اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، تہجد پڑھیں، ذکر اذکار زیادہ کریں، کیونکہ عام بندے میں اور اس میں فرق ہے۔ اور وہی مثال میں معتکفین کو دوں گا کہ آپ میں اور عام ہمارے نمازیان کرام میں فرق ہے، وہ عام نمازی ہیں اور آپ معتکف ہیں، اس لیے آپ نے چھوٹے سے چھوٹی نیکی لازمی کرنی ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کے خلاف بات نہ، جہاں غیبت کرنا گناہ ہے وہاں غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ غیبت کرنا یہ تو گناہ ہے، لیکن غیبت کرنا سننا یہ بھی گناہ ہے، لہذا ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعتکاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر نیک کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔